میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد شہید منہاس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دفاعی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ مائی فرسٹ کویسچن ٹو یو سر، میرے خیال سے ہسٹری میں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل پاکستان میں ہوا ہو، کسی ایسے آفیسر کا کورٹ مارشل جس کا نام آرمی چیف کی لسٹ میں شامل ہو۔ چارج شیٹ تیار ہو گئی ہے، ملٹیپل چارجز ہیں۔ سر، اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا لانگ ٹرم ریزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک آنے والے وقت میں کوئی افسر ایسی ہمت نہیں کرے گا جو فیض حمید نے کی؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس کو خوش آئند ایک فیصلہ کہوں گا، کیونکہ پاکستان آرم فورسز کی جو ایک خود احتسابی کا جو ایک عمل ہے اس کو یہ پروف کرتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انٹچبل نہیں ہے، اور اگر وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی یا اس کے ساتھ دیگر جو ان کی ذمہ داریاں اور اس کے اوپر پورا نہیں اترے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ جو ہے ان تمام عناصر کے لیے، چاہے وہ سینئر ریٹائرڈ آفسر ہوں یا کوئی بیوروکریٹ ہوں یا بلینئرز ہوں یا سینئر پولیٹیشینز ہوں، ایسے تمام عناصر جن کی حرکتوں یا جن کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس کا ریپیوٹ یا اس کی جو نام ہے وہ ملائن ہو، انٹرنیشنل لیول کے اوپر یا نیشنل سیکیورٹی پہ ڈنٹ پڑتا ہو، ان سب کے لیے میرے خیال میں اگر چارج شیٹ پروو ہوتی ہے اس میں جو اب ثبوت آ چکے ہوں گے لازمی، کیونکہ اگست میں گرفتار ہوئے تھے اور اب تقریباً 4 ماہ کے بعد ٹھوس شواہد کے بنا کے اوپر یہ چارج شیٹ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ سر اس پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریئل کلپریٹ از عمران خان بانی پی ٹی آئی۔ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دینا درست عمل ہے، اور جنرل فیض ایک معصوم سے انسان تھے جن کو انہوں نے ورغلا کے سارے کام کروائے؟ نہیں، دیکھیں اس کا میرا نہیں خیال پریس ریلیز کے اندر کسی پولیٹیشین کا نام لیا گیا ہے، لیکن قیاس رائیاں ضرور اس کا پریس میں جاری ہیں کہ شاید ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے ہے بھی، اگر 9 مئی کے حساب سے کوئی اس طرح کی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے کہ جس میں پاکستان کی ریپیوٹ یا آرم فورسز کی جو ایک رومانس تھا عوام کے ساتھ اس کو دور کرنے یا اس میں خلش ایک گیپ پیدا کرنے کی نیت کے ساتھ اگر کچھ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ چارج شیٹ جو ہے وہ مناسب ہے، کیونکہ آپ جتنے ویسٹرن اسکالرس کو دیکھیں تو جہاں وہ پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی سینٹر آف گریوٹی ہے کسی بھی ملک کی، تو وہاں پہ آرم فورسز کو جو ہے اس کو بھی سینٹر آف گریوٹی پاکستان کی وہ مانتے ہیں۔ تو اگر سینٹر آف گریوٹی کو ہلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو ڈائریکٹلی جو ہے چیلنج کیا گیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو یا کسی سینئر ریٹائرڈ آرمی آفسر ہو، ویسے خلاف آپ کی نظر میں سر کیا امپیکٹ ہوگا اتنے بڑے آفیسر کے کورٹ مارشل کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اب سیاست میں مداخلت بند ہو جائے گی ایسے آفیسرز کی جانب سے، یا یہ روش جاری رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس چیز کے تو سب سے بڑے جو متاثرین ہیں اس میں پی ایم ایل این جو ہے وہ سرفہرست ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح میرے خیال سے سب سے بڑے متاثرین پیپلز پارٹی والے ہیں سر۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تھا سر۔ دیکھیں بالکل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو شہادت ہے اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جتنی بار آپ نے دیکھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی جس میں کہ پی ایم ایل این کی حکومتیں ایک بار نہیں کئی بار توڑی گئی، اور کئی بار ہماری لیڈرشپ کو پابند سلاسل کیا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور ڈیموکریسی کا جو سلسلہ تھا اس کو متاثر کیا گیا، جمہوریت کا جو تسلسل تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہماری میں آئیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ دوسرا ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ ماضی قریب میں 2018 میں جو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے الیکشن چوری کیے گئے تھے تو اس کے متاثرین میں بھی پی ایم ایل این ہی تھی، اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایکسپوز بھی ہوں گی، اور کئی کرداروں نے تو خود تسلیم بھی کر لیا، لیکن چلے وہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس چیز کا اعادہ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ اب وہ کسی پارٹی کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو وہ جو حکومت آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے آئی تھی وہ اپنے ہی وزن کے ساتھ نیچے گر گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اب مداخلت نہیں، آپ کی رائے میں اب مداخلت کبھی نہیں ہوگی، اب اچھا میسج چلا گیا ہے خود احتسابی کا؟ نہیں، دیکھیں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہوگی، لیکن اس چیز کا تو پھر وقت بتائے گا کہ مداخلت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں اور آپ گارنٹی تو نہیں کر سکتے۔ آج مداخلت ہے؟ آج مداخلت ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ ظاہر ہے ایک پارٹی جس نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں، جس نے پاکستان کے ہر فورم پر مخالفت کی ہے، جس نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ہیں، ایک جتھے اور گروپ ہیں جو اس قسم کا پروپوگنڈا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر یہ مداخلت ہونی ہوتی تو اب تک یہ ڈیل اور ڈھیل کی کئی آپ نے بیانات سنے ہیں، لیکن کئی سے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ وہ کسی قانون اور آئین پر جو ہے وہ پارٹی یقین نہیں رکھتی، اور آج بھی وہ تو بانگے دہل کہتے ہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. بیرسٹر عامر حسن صاحب، آپ کی نظر میں کیا اب مداخلت نہیں ہوگی؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں جس طرح پریس ریلیز میں اندیا دیا گیا ہے کہ ریئل کلپریٹ از عمران خان؟ کیا فیض حمید اتنے معصوم تھے، اتنے نائیف تھے کہ بانی پی ٹی آئی ان کو منور کر جاتے تھے اور ان سے اپنے کام نکلوا لیتے تھے؟ اور کیا آج ایک اچھا میسج اور اچھا دن ہے پاکستان کی سیاست کے لیے؟ کیونکہ ایک بار پھر معلوم پڑ گیا ہے کہ کس طرح عمل دخل رہا ہے ہمارے افواج پاکستان کے بڑے بڑے آفیسرز کا سیاست میں. بہت شکریہ جتوئی صاحب. دیکھیے، یہ کہنا کہ دخل اندازی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوا ہے، لیکن عمران ختم خان نہیں صاحب ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ختم ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کم ہوا ہے. کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. جو جمہوری معاشرے میں، کیا امریکہ میں انویزیبل گورنمنٹ کا تصور نہیں ہے؟ کیا یو کے اندر تصور نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ ہے، بھلے کوئی بھی ملک ہو، لیکن اس کا رول اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جتنا کہ جمہوریتوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اتنا نہیں رہا. 2018 میں یہ بہت بڑا ہے. اور اس کا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب مظلوم نہیں ہے، تو کیا عمران خان صاحب مظلوم ہے؟ مظلوم دونوں نہیں ہیں. دونوں ایک دوسرے کا فائدہ لینا چاہ رہے تھے، دونوں جمہوریت سے ہٹ کے ایک فیشسٹ نظام لانا چاہ رہے تھے، اور 4 سال انہوں نے اسے ایکسرسائز بھی کیا. اپنی مرضی کے ساتھ افغان ایشو ہو، پارلیمنٹ کا چلانا ہو، جمہوریت کا چلانا ہو، مخالف سیاسی رہنماؤں سے گفتگو نہ کرنا ہو. طالبان کے ساتھ گفتگو کر لی جاتی تھی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو 2 فٹ کے فاصلے پہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں انہیں غدار اور چور ڈاکو کہا جاتا تھا. اور پارلیمنٹ کا اجلاس کون بلاتا تھا؟ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. بجٹ کون منظور کرواتا تھا؟ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اتحادی کون لے کے آتا تھا؟ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پھر کسی سیاسی جماعت نے آج تک یہ نہیں کیا کہ آرمی چیف کے تقرر کے اوپر اس نے ریلیاں کی ہوں اور جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہوئی ہو جلوس لے کے کہ فلاں کا تقرر کرو اور فلاں کا نہ کرو. اور جب ایک سینئر موسٹ جنرل آرمی چیف بن رہا تھا تو اس وقت یہ تقاضا کرنا 6 نمبر والے کو آپ آرمی چیف بنائے ہے. تو اب یہ اگر کھل رہا ہے تو اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی کوئی حیران کن باتیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کی وجہ سے یہ آیا ہے نظام جسے آپ لوگ سارے کہتے ہیں ہائبرڈ سسٹم ہے، تو یہ آیا تو 2018 میں بہت زیادہ اوپر ہو کے، اور آج بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہتا آج کم نہیں ہوا، آج بھی ہے، لیکن اسے بہتر ہونا چاہیے. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ سر ذوالفقار بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم ہی چلا ہے؟ میں اسی کو مجھے تھوڑا ٹائم بھی چاہیے، کیونکہ میرے بھائی علی گوہر صاحب اگر کلیئر کر دیتے تو مجھے ضرورت نہ پڑتی تاریخ کی تصحیح کی. ایک تو دیکھیے ظلم کتنا ہوا. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، محترمہ کی 30 سالہ سیاسی زندگی میں 27 سال مقدمات بھگتنا پورے پاکستان میں، آصف علی زرداری صاحب کی 14 سال بے گناہ قید، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا اسمبلیاں ٹوٹی. ہماری 2 اسمبلیاں ٹوٹی، 88 میں والی 90 میں اور 96 میں، اور دونوں بحال نہیں ہوئی. اور ان کی اسمبلیاں تو بحال ہوتی رہی ہیں، تو ان کے ساتھ تو عدلیہ ملک کیوم والا سلوک کرتی رہی ہے. احمد اویس صاحب، آج یقیناً اس پریس ریلیز میں بہت سارے اشارے عمران خان کی طرف ہیں. عمران خان ہی ذمہ دار ہیں، وہی ریئل کلپریٹ ہے، انہوں نے ہی فیض حمید سے سارے کام کروائے. اور آپ کی نظر میں کیا یہ خود احتسابی کا عمل تاریخ ساز ثابت ہوگا؟ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، تاریخ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے تو لکھی نہیں جائے گی، نہ پہچانی جائے گی. سر ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹوریس. جو جیتتا ہے وہی تاریخ لکھتا ہے سر. نہیں، وہ تاریخ مورخ لکھتا ہے، اور وہ مورخ جو ہے وہ بڑا سخت قلم ہوتا ہے اس کا، ظالمانہ. وہ تاریخ میں کون بہہ جائے گا اور کون اجاگر ہوگا وہ مورخ لکھے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ یہ اس وقت جو ہے جو جس طریقے سے وہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جو اس وقت ان کو سیاست میں ملوث بات اور ساری کی جا رہی ہے، 2 آسپیکٹ ہیں. ایک تو بڑی واضح ہے
کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ایک بہانہ ہے اور اصل نشانہ جو ہے وہ عمران خان ہے. ایک تو یہ آسپیکٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ملوث ہوئے کیونکہ اس لیے ان کو سزا ملنی چاہیے اور چارج شیٹ کیا گیا ان کو. تو میں پوچھتا ہوں جنرل صاحب سے، ہمارے چیف آرمی اسٹاف سے مؤدبانہ طریقے سے، کہ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کے نیچے جو کمانڈ میں جو کام کر رہے ہیں کس حد تک سیاست میں ملوث ہوئے. پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے اب تک کے سارے واقعات کو اگر سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اوپر بھی نظر رکھیے آپ نے. اور جہاں ان کو پکڑا اچھا کیا آپ نے کہ اگر ملوث ہیں تو پکڑ لیا آپ نے.